Good evening and a very warm welcome to News Edge Study Ajrees. इंतशार, जलाओ घराओ और शदीद टेम्परेचर्स जो हाई थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में जारी हंगामों के ऊपर आग जली हुई नजर आ रही है, उस पर पानी डालने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस को उनको पेश करने का हुक्म दिया। इमरान खान के पेश होने पर चीफ जस्टिस ने उनको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर रुजू करने का हुक्म दिया। इमरान खान आज रात सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी में पुलिस लाइन्स में ही कयाम करेंगे, जबकि उनको अहले खाना और दोस्तों समेत 10 अफराद से मुलाकात करने की इजाजत होगी। आज की समाअत में क्या क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को कुछ खदशात हैं, आपको पुरतशद्दुद मुजाहिरों का इल्म होगा, ये शायद सियासी अमल का हिस्सा है, लेकिन अमन बहाल करना होगा। अमन बहाल होगा तो आईनी मशीनरी काम कर सकेगी। अदालत की ख्वाहिश है कि आप पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत करें। जस्टिस अतर मनिल्ला का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बैरून मुल्क जाने की पुरकशिश पेशकश हुई, जिसे उन्होंने मुस्तरद किया। आसिफ जरदारी ने भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे खत्म करवाए। बेनज़ीर भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरे नहीं हुए। इमरान खान ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया था, जिसके बाद मुझे किसी भी वाक़े का कोई इल्म नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि बंदोबस्त कर रहे हैं, आपको सारी खबरें मिलेंगी, हम फैसला वापस ले रहे हैं, फिक्र ना करें, बस किसी सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, नुकसान सबका होता है। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि आपने सपोर्टर्स से कहना है कि पुरअमन रहना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अमन होगा तो ही रियासत चल सकेगी। ये जिम्मेदारी हर सियासतदान की है कि वो अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन करे। इल्जाम है कि आपके वर्कर्स ने सड़कों पर आकर ये माहौल बनाया, आप अपना मजम्मती बयान अदालत में ही देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपकी गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं, अब सारा अमल वापस होगा। हाई कोर्ट ने जो भी हुक्म दिया आप उसके पाबंद होंगे। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है आप मुखालिफिन को पसंद ना करते हो, मगर उनसे बात करें। 23 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सियासतदान मुल्क की कश्ती को आगे बढ़ाएं। आप अपने मुखालिफिन से डायलॉग करें, इससे मुआशरे में इत्मीनान आएगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने तमाम वक्त सपोर्टर्स से कहा कि पुरअमन रहें। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी समेत 150 मुकदमात बनाए गए। इलेक्शन रैली पर हमला हुआ, फिर भी रैली खत्म कर दी थी। 25 मई को इंतशार का इल्म हुआ तो मुजाहरा खत्म कर दिया था। हम चाहते हैं इलेक्शन हो। हमेशा अपने लोगों से कहा कि इंतशार में नहीं पड़ना, जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार कैसे पैदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। 2 दिन कबल इस हवाले से माहिर कानून इत्तेजाज एहसन ने हमारे प्रोग्राम में यही कहा था। जरा देखिए, आपकी नजर में लीगल नहीं है ये गिरफ्तारी? नहीं, मेरे नजर में तो नहीं लीगल है। उसके सर पे डंडा मारा है। अब वो इस किस्म की चीज को किस तरह आप इजाजत दे सकते हैं कि एक कैदी को जो आपके सामने पेश होना है पर वो इस इरादे से आया कि आपसे रिलीफ लो, उसको पुलिस या रेंजर्स आके मारते हुए, सर पे डंडे मारते हुए लेके भाग जाएगी, अगवा कर लेगी, तो अगवा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो जलती हुई आग को कम करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन मौक़िफ़ सामने आया है। मरियम औरंगजेब ने जजेस के घरों को आग लगाने की धमकी दे डाली। लेट्स वॉच दैट। अदालती जिस्मानी रिमांड पे पहली दफा 48 घंटे के अंदर एक मुजरिम को, एक दहशतगर्द को, सुप्रीम कोर्ट का जो तासुर है उसको रिलीफ देने का, वो एक दहशतगर्द की पुश्त बनाई। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूं, अगर आप अदालतों को मुजरिमों की पनाहगाह बनाएंगे तो वो फिर मुजरिम अदालतों के अहातों से ही गिरफ्तार होंगे। जब जमान पाक आपका वारंट लेकर पुलिस गई थी तो पुलिस वालों के सर फाड़े थे, आपने क्यों नहीं नोटिस लिया? आपने इस लाडले को क्यों नहीं सजा दी? थोड़ा सा जो ये स्टेटमेंट है ये अनकंफर्टेबल इस सवाल से जरूर है कि जर्नलिज्म स्कूल में हमें ये सिखाया गया था कि इस किस्म के बयानात को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इंतशार फैलने का खदशा होता है। लेकिन बहरहाल शी इज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये उनकी राय है जो उन्होंने खुल कर दी है। बैरिस्टर अहमद पंसोटा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कुछ बातें जो अब तफसीली फैसला आ गया है, लेकिन इस वक्त इमरान खान आजाद हैं या नहीं है? देखिए जी, बड़ी जो एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन समझने वाली है वो ये होता है कि जिस डेट पर इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए थे
ہائی کورٹ کے پریمیسز میں آئے تھے تو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے یو سرینڈر بفور دیٹ کورٹ, اور آپ بیسکلی ایک فزیکلی اپنے آپ کو ایٹ دا مرسی آف دیٹ کورٹ رکھتے ہیں. وائل ہی ڈڈ دیٹ, اسی دورانیے میں یہ انلیگل اریسٹ ہو گیا, اور اس اریسٹ کے بعد اسٹیٹ آف ایونٹس جس طرح آگے چلتی گئی, ایونچولی اس اریسٹ کو چیلنج کیا گیا, اور سپریم کورٹ نے آج اپنے پہلے پیراگراف میں یہ ہولڈ کیا کہ وہ اریسٹ انلیگل تھا, قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا, عدالت کی جو پریسنکٹس ہیں وہاں سے اس کو کیا گیا, لہٰذا وہ صحیح نہیں تھا. اور جب اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا تو پوزیشن ریسٹور ہو گئی ٹیوزڈے والی. اب اس پوزیشن میں اس پوائنٹ پر عمران خان صاحب ایکچولی موجود تھے ہائی کورٹ میں, چونکہ شام کا ٹائم تھا, اس ٹائم ان کو واپس ہائی کورٹ تو بھیجا نہیں جا سکتا تھا, تو لہٰذا پرنسپل یہ اپلائی کیا کہ چونکہ انہوں نے دیا تھا لہذا ان کی کسٹڈی جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے, جہاں پر یہ ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پر وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ, دونوں کورٹ عدالتیں کہہ لیں, ان کی کسٹڈی میں رہیں گے, اور صبح وہیں سے بات دوبارہ شروع ہوگی جہاں پر ان کو انلیگلی اپریہینڈ کیا تھا. اور اسیوم یہ کیا جائے گا کہ ہی واز پریزنٹ, اور ہی از پریزنٹ ان دیٹ بلڈنگ, اینڈ ہی ول اپلائی فار ہز کیس. ناؤ دیٹ اس یہ کیس کا بڑی بھی پتہ انٹرسٹنگ لگ بات چکا ہے ہے, اس کی احمد بھی صاحب, بیل آپ اپلائی یہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہیز کائنڈ ریورس دا کلاک, اور اب ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے خان صاحب کی گرفتاری ہوئی, کیونکہ وہ گرفتاری انلیگل ہے. سو دو کوئک کویسچنز, 8 روزہ ریمانڈ اس کا کیا ہوا, اور جو ابھی جو فرد جرم عائد ہوئی اس غیر آئینی گرفتاری میں, اس کا کیا ہوگا؟ دونوں کیسز میں دونوں کیسز میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے لا کا ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ دس از فروٹ آف دا پوائزنس ٹری, نمبر ون. سیکنڈلی کہتے ہیں کہ جس چیز کی فاؤنڈیشن غلط ہو, اینی سپر اسٹرکچر ریز دیئر اپون از انلیگل وائڈ ایب انیشو. تو یہاں پر بھی وہی پرنسپل اپلائی ہوگا کہ ان کی انلیگل گرفتاری کے بعد جو بھی عمل کیے گئے وہ سارے کے سارے قانون سے منافی ہیں, اور کل چونکہ سپریم کورٹ اس میں مزید تفصیلی طور پر اس کو ایگزامن بھی کرے گا, تو وہ سارے کے سارے عمل غیر قانونی ہیں. لہٰذا کل سے ایک طرح کا کلاک ٹرن ہو گیا ٹو دی ایکسٹینٹ آف لیگل پروسیڈنگز, and it will be assumed that Imran Khan is in court and it's Tuesday, اور وہیں سے بات شروع ہوگی. اس کے بعد اگر ان کے پاس کسی کیس میں بیل نہیں ہوگی تو he can be arrested. لیکن یہ ریمانڈ ہوئی ہیں, دیز پروسیڈنگز آر انلیگل, اور یہ کئی دفعہ کورٹ میں ڈکلیئر ہوتا ہے کہ جب کئی دفعہ آفٹر دیٹ سچویشن اگر کوئی پروسیڈنگز ہوں تو دے آر یوزلی ڈکلیئرڈ انلیگل پر سے ایب انیشو, یعنی جب سے سٹارٹ ہوئی ہیں تب سے انلیگل ہوگی, اور یہ بہت ضروری تھا کرنا. دس واز ناٹ اباؤٹ عمران خان, جو کہ میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, دس واز اباؤٹ اینی سٹیزن آف پاکستان. میں عدالت میں کل صبح کیس آرگیو کر رہا ہوں فرض کریں, اور میرے کلائنٹ کو عدالت میں سے اٹھا کے لے جائیں, پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یا خدا نہ خواستہ کسی جج کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو وہ جو توقیر ہے عدالت کی اس کو مینٹین کرنا ہے, اس کو سلامت رکھنا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ, اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ریسٹرینٹ بھی ایکسرسائز کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ اسلام اسی نے آباد کرنا. ہائی کورٹ نے نہیں محسوس کی سم ہاؤ. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, بہت احترام سے, میرے تو خیر استاد بھی ہیں, میں نے ان سے پڑھا ہوا بھی ایل ایل بی میں اس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ چیز محسوس ضرور کی, اس کا تذکرہ بھی کیا کہ the manner in which this actuated was wrong, لیکن کہا کہ چونکہ ان کے پاس وارنٹ تھا تو لہٰذا گرفتاری اس طرح سے لیگل ہے. لیکن سپریم کورٹ نے آج اس سے اگلی بات کر دی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد اور سپریم کورٹ کی بات میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, ایکسپٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے چونکہ وارنٹ کی بیسس پر, بٹ سپریم کورٹ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ وارنٹ اٹ سیلف بھی جو تھا وہ انلیگل نظر آتا ہے بظاہر, جو کہ اس پر بھی آئے گا تفصیلی فیصلہ, کیونکہ وارنٹ ایک تو ایگزیکیوٹ ہونا تھا نیب کے نمائندے کی موجودگی میں, سیکنڈ اٹ سیلف کی ایشوئنس جو ہے وہ انلیگل ہے اور غلط طریقے سے ایشو کیا گیا ہے, تو لہٰذا یہ وارنٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو اس اینگل جو ہے ہو سکتا ہے عامر فاروق صاحب نے نہیں دیکھا, اور یہ اپیل میں ہمیشہ ایررز ریکٹیفائی ہوتے ہیں. اپیلز آپ ڈیلی آئے روز سنتے ہیں, ایک آدمی کو نیچے سے قتل کی سزا ہے, اوپر جا کے وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے, تو دس از ناٹ سم تھنگ نیو. تو اٹ از اپیل کہتے ہیں کنٹینیویشن آف پروسیڈنگز. اوکے, انٹرسٹنگ. سو جنرل غلام مصطفیٰ, جو ہم نے دیکھا انفارمیشن منسٹر کو, اس کے بعد ڈیفینس منسٹر کو, ڈیفینس منسٹر نے ایمرجنسی کی بھی بات کی. کیا پاسبلٹی ہے جس طرح سے حالات ہیں آج, کام کچھ حد تک اس لیے ضرور مینٹین ہوا کہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز جو شدید بے چینی میں تھے وہ آج سڑکوں پہ بھی ہمیں کام نظر آ رہا ہے, دیگر جگہ پر بھی, لیکن کیا یہ مینٹینیبل ہے, اور کیا ایمرجنسی کے خدشات بہرحال موجود ہیں؟ دیکھیے پی ڈی ایم کی حکومت جس جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے نا, اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہے, ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی اور حماقت کر بیٹھیں جس کا ملک کو خمیازہ بھگتنا پڑے. جب سے حکومت آئی ہے ایک کے بعد ایک ایسی حرکات کی ہیں انہوں نے جو ان کے باقاعدہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے بار بار. اور یہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں کیس کی جو سے بات ہو رئی ہے, جتنا غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے, یہ
یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیوں اتنا ہمیں غصہ نظر آتا ہے اس بات پہ. یہ بدقسمتی یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی تاریخ اس لحاظ سے کوئی زیادہ روشن نہیں ہے. انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کروایا. اب یہ بھی تو مجھے پتا ہے کہ ایک دن حمزہ صاحب کو اتوار والے دن آگے ان کو ضمانت دی گئی, وہ کورٹ پیش بھی نہیں ہوئے. سوری. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ صاحب عدالت کے حکم جاری ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ سے, اگر مریم کو آپ نے گرفتار کرنا ہے تو ایک ہفتہ پہلے ان کو وارننگ دینی پڑے گی. تو عدالتیں حکم دیتی رہتی ہیں, آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے, لیکن اس طریقے سے آپ اپنے نظام عدل پہ چڑھائی تو نہیں کر سکتے نا, کرتے رہتے ہیں. اور یہ جب سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل جو ہیں, ہمارے اپنی کمزوریاں جو ہیں, جو ہمارے اپنی نااہلی ہے, اس کو ہم اس طریقے سے اگر چھپانا چاہیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے. یہ بٹ جو ایک ہم نے معاملہ دیکھا جنرل صاحب کہ انتشار تو ہوا, اب یہ میں بنسوٹا صاحب سے ضرور پوچھوں گی کہ کیونکہ یہ گرفتاری غیر آئینی تھی تو انتشار کے حوالے سے بھی کچھ لکونز ہیں جو ہم چاہیں گے کہ اس میں آئین کیا کہتا ہے اس پہ بات کریں, لیکن جو انتشار پھیلایا گیا, جو لوگوں نے کیا, اس میں جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا الطاف حسین سے, عمران خان کا, اس وقت کی جس وقت ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت تھی اس وقت کی ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی کا, یہ کمپیریزن آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ یو ہیو سین اٹ آل, واٹ ڈو یو تھنک؟ جی, وی ہیو سین اٹ آل. دیکھیے ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. جس قسم کے وہ جرائم میں ملوث تھی, اگر آپ کو یاد ہو بے نظیر کی صاحبہ کی گورنمنٹ میں باقاعدہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا ان کے خلاف, اور جو اس وقت جو حقائق سامنے آئے تھے وہ لرزہ خیز تھے سارے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے غلط حرکت کی ہے, بہت غلط حرکت کی ہے. اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے. انہوں نے پاکستان کی ایک اور ریڈ لائن کراس کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے املاک پہ حملہ کیا ہے. اس میں یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی کسی صورت میں بھی. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم سے ملانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بیانات ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا کوئی تقابل ہو سکتا نہیں ہے, کیونکہ دونوں پارٹیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایم کیو ایم کراچی میں جو کچھ کرتی رہی ہے الطاف حسین صاحب کی قیادت میں, وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور پھر الطاف حسین صاحب جس قسم کے بیانات جاری کرتے رہے ہیں, خان صاحب نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. حالانکہ مجھے ان سے شدید اختلاف اس بات پر ہے کہ انہوں نے فوج کی سینئر لیڈرشپ کو نام لے کے ٹارگٹ پر کیا, وہ ٹھیک نہیں ہے, انتہائی غلط کام ہے. وہ نواز صاحب نے کیا وہ بھی غلط تھا, لیکن خان صاحب چونکہ اس سے بہت زیادہ پاپولرٹی انجوائے کر رہے ہیں تو خان صاحب کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہت کیئرفلی کریں, ایسی بات نہ کریں اشتعال پھیلے جس سے. بہرحال ایم کیو ایم کو اور پی ٹی آئی کو ملانا, بہرحال اسی چیز یہ ہے کہ ایمرجنسی کس لیے لگائیں گے آپ, کیا مسئلہ ہے, ایمرجنسی کس لیے لگائیں گے. ہاں, پاکستان کو جو مسائل ہیں وہ اکنامکس ہیں. پاکستان کو جو مسائل ہیں وہ آپ کی جس طریقے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے دن بدن, اور حکومت اس کو کم کرنے کے بجائے روز کے حساب سے اس میں اضافہ کر رہی ہے, وہ حالات ایسے ہیں جو آپ کے ملک کو ایمرجنسی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. پی ٹی آئی اس کی وجہ اس لیے بن سکتی ہے کہ وہ چونکہ سیاسی ابتری میں ان کا بھی ایک رول ہے, اس حد تک یس یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ. But my quick question is کہ کیا ایمرجنسی لگانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو اداروں کی ضرورت پڑے گی, ادھر سے فل سپورٹ ہوگی حکومت کو, ظاہر ہے اگر ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں تو ان کو کوئی شورٹی ہوگی. جی نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایسی شورٹی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ تو ایک آئینی معاملہ ہے. جب یہ لگے گی اس کے بعد آئین پہ ڈسکشن ہوگی. ان اینی کیس دیکھیے دو صوبوں میں تو آپ کی حکومتیں ہیں ہی نہیں ہیں, وہ تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں پنسوٹا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ایز آف ناؤ جو ہمیں جو تھوڑا بہت جو علم ہے وہ تو لیگل ہے یہاں پہ. آپ کی گورنمنٹ کے ایمرجنسی کی اور بھی تو لازمات ہیں نا, بہت کچھ اور بھی تو کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی کے ساتھ, کوئی آئینی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ ساری پوری ہوتی ہیں تبھی بات بنے گی نا آگے. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. یہ کیونکہ یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پی ڈی ایم کی تو فل سپورٹ حاصل ہے پی ایم ایل این کو, جن کی مین گورنمنٹ ہے, آبویسلی وہ ایک ایلائز کی گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی ان کے مین ایلائی ہیں. بلاول بھٹو صاحب یوزلی بڑا ریسٹرینٹ دکھاتے ہیں, انہوں نے کہا بھی یہ بات فارن منسٹر آف پاکستان کہ میں بین وغیرہ کرنے میں بلیو نہیں کرتا, لیکن صورتحال ایسی ہے کہ یہی آپشن ہو سکتی ہے. ذرا دیکھیے.
किस्म का दहशतगर्दी कल किया गया, अगर दूसरे तंजीमें, अगर टीटीपी या पीएलए या कोई और तंजीम ऐसे काम करता तो अगला दिन वो भी शायद इसमें हमें इस तरफ खेल दिया जाता. लेकिन there was extreme restraint shown by the Pakistani government, by the Pakistani state, and in the moment they did not respond violently. जो उसमें मुलविस थे उनको इसका जवाब तो देना पड़ेगा. अब उनको मजीद खराबी नहीं करना है. Don't make the matters worse. Call for an end to violent protests. और चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ फैसला करे और इमरान खान को गद्दार करार दे. ये भी देखिए. कोर कमांडर कराची पे कातिलाना हमला हुआ है. ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन वो किसने किया? तहरीक तालिबान पाकिस्तान और यहाँ पे अलकायदा. अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला करना है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनना चाहती है, या तो ये बिलों में हमेशा के लिए दफन होंगे, बिलों से निकलेंगे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे. जो एक टहनी भी तोड़ेगा ना, वो भी इस मुल्क के साथ दुश्मनी करेगा. इमरान खान को गद्दार करार दे, हम साथ देंगे पूरा. पेंसोटा साहब, पहले तो एक सूरत हाल ऐसी हो जाए कि आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं, एक इलीगल गिरफ्तारी करें और फिर जो उसके नतीजे में इंतशार हो. अब तो ये बात इसी हायरार्की में नजर आ रही है, या चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे बनता है, और फिर आप एक जमात पे अगर बैन लगाएं तो अब आगे इमरजेंसी की भी धमकी है. तो ये आपको नजर आ रही है स्टेबिलिटी? जी अहमद साहब, कैन यू हियर मी? आई थिंक अहमद पंसोटा साहब को मेरी आवाज नहीं जा. ओके, वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद हिम अगेन. क्योंकि जो बात की है वज़ीर आला सिंध ने, उससे ये लग रहा है कि ये मामला पीछे की तरफ जाने का नहीं है. आई कम बैक टू यू जनरल साहब. खास तौर पे हमने देखा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पहले ये बात की, जजेस के हवाले से भी, फिर हमने मरीम नवाज की एक ट्वीट भी देखी. पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो ऑन बोर्ड. मौलाना फजल रहमान फॉर श्योर उनका भी यही ख्याल होगा. सो दूसरी तरफ भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो किसी किस्म का रिलीफ नहीं देना चाहता इमरान खान साहब को या पीटीआई को, जबकि अदालत कह रही है कि बातचीत का आगाज किया जाए. ये कैसे होगा? देखिए फ्रिया, मसला इमरान खान साहब का या पीडीएम का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है, मसला आईन पाकिस्तान का है. आईन पाकिस्तान इस वक्त क्या चाहता है और क्या कह रहा है आईन पाकिस्तान? अगर हमारी जो पार्लियामेंट है उसका एक व्यू है, सुप्रीम कोर्ट से एग्री नहीं कर रही. सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे इस पर बात की है, और हैरानकुन इस बात पे है कि आपका एक बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वो कितने अरसे से एक उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है वहां पे केयरटेकर बैठे हुए हैं. इसी तरह कैफे की हालत ही है. अब कैसे एक सूबे को इतनी देर के लिए ऐसे छोड़ सकते हैं? आप एक मिसाल में देना चाहता हूँ. लेट्स से काइन में इसकी कोई कदर नहीं है अगर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन होते हैं, आज इलेक्शन होते हैं, हफ्ते के बाद चीफ मिनिस्टर साहब डिसाइड्स टू डिसॉल्व द असेंबली, काइन उसको रोकता नहीं है. ये खराबी हो सकती है आइन में, लेकिन आइन रोकता नहीं है. अगर आइन को कर दे कि भाई ठीक है ये चीफ मिनिस्टर कर देते हैं ये, तो क्या वो सूबा अगले 5 साल तक इंतजार करता रहेगा कि जब फेडरल हुकूमत का दिल करेगा इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे तब ये सूबे में हुकूमत बनेगी? इतनी लॉजिकल बात पीडीएम कर रही है सारी चीज पे, और उनको गुस्सा ऐसी बात का है कि उनको पता है कि दे डोंट हैव सॉलिड स्टैंडिंग ग्राउंड. जिनका आर्गूमेंट है उसके ऊपर आईनी लिहाज से वो गलत हैं. वो इस सब चीजों को अब स्केट करने के लिए, उनके धुंधलाने के लिए वो एक नैरेटिव ही नया बना के लेके आ गए आपके सामने. और वो नैरेटिव क्या पाकिस्तान के अवाम खरीद रहेंगे? क्या आईन पाकिस्तान से मुताबिकत है? अगर नहीं है तो फिर ये जो कुछ भी बातें हो रही है, चाहे वो पीस पार्टी कर रही है, चाहे वो जेयूएफ कर रही है, चाहे वो नून लीग कर रही है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है. राइट. क्योंकि आज अगर आप नजरिया जरूरत को नया इजाद करना चाह रहे हैं ये सारे मिलकर, तो क्या वो चलेगा? ये सभी तो बार बार कहते रहते हैं कि जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया. वो तो उनकी बात कर रहे थे. क्या ये सारे जो जमहूरियत के दावेदार हैं बैठे हुए सारे, क्या ये करना चाहते हैं? पीस पार्टी भी अफसोस इसलिए है, ये तो अपने आप को कहते हैं कि हम तो आइन की खालिक जमात हैं, ये खुद ही आइन को दफन करना चाहते हैं. अफसोस की बात है ये. राइट. सो बैरिस्टर साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ. सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है वो कितनी खतरनाक है जजेस के हवाले से?
پہلی تو بات یہ جی میں کوئکلی پیک اب جی پرانی بات کر رہا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر آ کے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ ان کو ایک آزاد کمیشن جو ہے وہ مانگنا چاہیے ٹو انویسٹیگیٹ انٹو کہ یہ کس کس آدمی یا کس کس اشخاص نے سرکاری املاک کو، ملٹری انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پنش کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی فیل ایکسٹریملی ہرٹ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری ملٹری انسٹالیشنز کو اور ان امارات کو جو ہے تنگ کیا گیا، ان لوگوں کو مارا گیا، پھر توڑ پھوڑ کی گئی. اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے آئیڈینٹیفائی ہونے بہت ضروری ہیں، اور اس پہ عمران خان بھی خلاف ہوں گے اور باقی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ نے بھی اس کو بڑا بری طرح کنڈیم کیا ہے. اب دوسری بات آتی ہے جی انفارمیشن منسٹری کی. انفارمیشن منسٹری کی جو آج اسٹیٹمنٹ تھی، ویسے عام طور پہ مریم اورنگزیب بڑی کمپوزڈ ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ ان کے ورڈز کے میں نے بڑے کبھی سخت نہیں ہوتے ہیں، دیکھا بٹ مریم یوزلی اورنگزیب کو ریڈ لائن کہیں کراس کرتے ہوئے اتنے سالوں میں. سو آئی ایگزیکٹلی، واز بٹ آلسو شی از سرپرائزڈ. ویری گڈ ود ورڈ. She is very good with her words, بڑی ویل اسپوکن ہے، بات کرنی آتی، بٹ آج آئی تھنک شی لاسٹ ہر کول اینڈ شی ایکچولی لاسٹ اٹ کمپلیٹلی. اور جس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اگر یہاں پر افتخار چودھری صاحب جیسا چیف جسٹس ہوتا، یہ تو بدیال صاحب نے بہت ایکسرسائز ریسٹرینٹ کی ہے، اگر چیف افتخار چودھری ٹائپ ہوتا تو اس وقت تک وہ جیل کے اندر ہوتی یا ان کی کوئی نہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ میں چیف جسٹس صاحب کی اس معاملے میں تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور ریئل ایشو کے اوپر کانسنٹریٹ کیا کہ پاکستان میں جو یہ سارا معاملہ جو ہے جام کی کیفیت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ عمران خان صاحب کا جو اریسٹ ہے انلیگل، اس کے اوپر ڈیسیجن دیں بجائے اس کے کہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر کریں. سننے میں آیا شاید انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے پیغام مل گیا تھا کہ جو گھرشر والی بات ہوئی ہے، لیکن یہ غیر مناسب بات ہے. آپ کسٹوڈینز ہیں اس وقت لا اینڈ آرڈر کے پاکستان میں، فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کیسے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھروں تک یہ بات آئے گی؟ یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ کا گریونس ہے وہ جوڈیشری، اس گریونس کو رجسٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، خان صاحب نے آگے سے ریئیکٹ کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم جوڈیشری کو نہیں مانتے، ہمیشہ پروٹیسٹ کیا، اور پروٹیسٹ چونکہ سائزبل ہوتا تھا تو اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا. ادھر رواج اب یہ پڑ گیا ہے کہ انسٹیڈ کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں، آپ کے لوگ سڑکوں پر آئیں، کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ مارچ کریں، جہاں مرضی کریں، آپ ڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کی فیملی کو ہوتا ہے. پھر یہ آڈیو لیکس آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی بائی دی وے ونس اگین کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. پیمرا کے لاز کے مطابق اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق دس از ناٹ ایون کیپیبل آف بینگ ڈسکسڈ ایز اے نیوز آئٹم، لیکن وہ اس ڈسکس وقت ہو رہی ہیں عمران خان اور صاحب اچانک ہی ایگزیکٹلی کدھر ہیں، کس کس سے رابطہ انہوں نے کیا ہے؟ کیا آپ کا رابطہ ہوا ہے ان سے؟ انہوں نے ظاہر اپنے وکلا سے رابطہ کیا ہوگا. نہیں جی، میں تو چونکہ آئی ایم ان لاہور، عمران خان صاحب کی جو آج ٹیم عدالت میں پیش ہوئی تھی 8-10 لوگوں کی، ان سب کا ان کے ساتھ آف کورس رابطہ ہے، اور 10 لوگوں تک کی ان کو اجازت بھی ہے ایز پر دی آرڈر ملنے کی. اور ان میں ایم شور سلمان صفدر صاحب اور باقی تمام وکلا جن سے ملاقات کریں چونکہ کرمنل کیسز جو ان کے دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ڈسکشن کر کے کل ہائی کورٹ جائیں گے. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اگر کل ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف ملتا ہے تو اس کے بعد ایک بڑے سائزبل جسے کہتے ہیں پراپر طریقے سے، ایکول ڈگری آف پرومیننس سے وہ اس کو ایڈریس کریں گے، ایشو کو بھی، اور اپنی آڈینس کو بھی ایڈریس کریں گے، اور اپنی پارٹی کے اندر بھی کہیں گے، اور یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہر وہ شر پسند عناصر جس نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو بالکل قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. وی کین ناٹ الاؤ، دیکھیں گریونس ہو سکتا ہے اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، بٹ دس ڈز ناٹ گیو یو دی These لائسنس visuals ٹو have گو been اینڈ اسٹارٹ بریکنگ extremely them. damaging all across the world for Pakistan, جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے. لیکن بیرسٹر صاحب جو کوئکلی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اب کچھ کویسچنز ہیں، آپ کے خیال سے وہ اٹھیں گے؟ خان صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا اپنے لائرز کو، لیکن جو کویسچنز ہیں خاص طور پہ جو ٹیڈین وائٹ کیس والے معاملے میں ہوا ہے، کیا پی ٹی آئی ان کو اٹھائے گی ان معاملات کو؟ بیرسٹر صاحب، پیکس صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، سو نیکسٹ جب وہ پروگرام میں ہوں گے ہم ان سے پوچھ لیں گے. جنرل صاحب، آئندہ 48 گھنٹے یا کیونکہ اب جو الیکشن کروانے کا حکم ہے سپریم کورٹ کا وہ بھی وہیں پر موجود ہے، سو کیا ہم کچھ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب نے تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے. ایک تو میں تھوڑا سا ریمارک ہے آن دا آئی ایم ناٹ شیور جنرل صاحب، ایک دو جگہ پہ میں نے یہ خبر سنی ہے کہ شاید وہ میٹنگ منسوخ ہو گئی ہے. چلیے اچھا ہو گیا. وفاقی کیبنٹ کا اجلاس انہوں نے بلایا ہے. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جہانگیر کرامت صاحب نے یہ ایک اپنی رائے پیش کی تھی کہ پاکستان میں ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے، جس کی بنا پر اتنا غصہ چڑھا تھا ان کے برادر بزرگ کو کہ انہوں نے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا اس میں. تو اب
ہر بار جب مسئلہ بنتا ہے تو اسی کمیٹی ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے, اس کی میرا خیال ہے کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو اس کی نہیں ہے, لیکن اس کے پاس چلے جاتے ہیں ہم لوگ. بہرحال ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے کسی لیول پہ. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہیں, بہت زیادہ بڑے ہیں, اور میں بدقسمتی سے جب دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ ان مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں ہے, ان کو وہ ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے, جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے, کیونکہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہی, شاید آنے دی نہیں جا رہی اس میں, وہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کے بدقسمتی سے قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہوئی ہیں, چاہے وہ آٹا ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں, آپ کی ایگریکلچر بیٹھتی جا رہی ہے, پاور سیکٹر اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے کہ کمپیٹیٹیو, یہ جو چیزیں ان کو ایڈریس نہیں ہم کر رہے. یہ اب اگر مجھے اجازت دیں میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ دیر پہلے آج ہم نے دیکھا فائنانس منسٹر نے بڑی اپیل کی کہ مت کریں ڈیفالٹ کی باتیں, انہوں نے تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی, لیکن تھوڑی دیر بعد ڈیفینس منسٹر آئے اور انہوں نے ایمرجنسی کی بات کر دی, نوئنگ فل ویل کہ آپ کی کیا پینک کریٹ ہو سکتی ہے, آپ کی مارکیٹ پہ کیا اثر ہو سکتا ہے, بٹ ہی سیڈ دیٹ. سو احمد پنسوٹا صاحب, آئی ہوپ یو کین ہیئر می ناؤ, ایمرجنسی لگانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی آئی کین. فرسٹ آف آل تو جی ایسی سچویشن ابھی نہیں سرفیس کی جس کی وجہ سے آپ ایمرجنسی لگائیں. یہ جو ساری کی ساری ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بالکل الیکشن سے بھاگنے کی وجہ ہے, اور جو ایک آئین اور قانون کا تقاضا ہے اس سے بھاگنے کی وجہ ہے, ورنہ تو ایسی ایمرجنسی والی سچویشن ہی کوئی نہیں ہے. ایک طرف وہ خود کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہے اور اس سے ہم بچے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کوئی ریسورسز نہیں دے سکتی فار الیکشن, دوسری طرف ہم دیکھتا ہوں کہ 3 صوبوں میں خود ہی انہوں نے ملٹری کو بلایا اور ملٹری کو زبردستی وہاں پر آ کے بٹھایا. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے جو ان کو کرنا پڑتا ہے تو یہ نہیں کر پاتے, اور اینڈ میں آتے ہیں کہ ایمرجنسی. تو آئی تھنک سو اٹ میرٹس اے سچویشن فار ایمرجنسی, اور اگر ہوگی بھی تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن جب تک چاروں اسمبلیز انڈورسمنٹ نہ دے دیں آپ کو ایمرجنسی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. مطلب یہ دیکھیں نا, آپ ہر چیز پہ تو ریزولوشن موو کرتے ہیں, آپ کو ڈیلی ججز کے خلاف تو ریزولوشن نظر آتی ہیں, تو آپ انوائٹ کریں ریزولوشن ساری الیکٹڈ اسمبلی سے. 2 جگہ پہ تو ویسے انٹرم گورنمنٹ سے جنرل صاحب نے جیسے کہا کہ ان کی کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ویلیو تو اب رہ نہیں گئی, تو آپ ان سے اگر انڈورسمنٹ لے کے ایمرجنسی صاحب, کیا 14 مئی کے الیکشن والا فیصلہ ابھی بھی موجود ہے پنجاب میں؟ احمد صاحب سوری, آج ہمارا رابطہ بار بار منقطع ہو جاتا ہے, اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں, لیکن یقیناً اب جب تمام کی تمام یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی تو اصل معاملہ یقیناً الیکشن کا ہی ہوگا. جنرل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ اسٹینڈ کرتا ہے, اور یہی وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو جب تک یہ حل نہیں کریں گے یہ مسائل آپ کے بڑھتے رہیں گے, کیونکہ الیکشنز کے بغیر آپ کسی مسئلے کے حل کی طرف نہیں جا سکتے. الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہوگا, لیکن الیکشن ایک سٹارٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کے بعد جو بھی حکومت میں آئے اس کو ایک تو مینڈیٹ ہوگا اگلے 5 سال کا, دوسرا یہ ہے کہ وہ مل کے بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ بھی مل کے بیٹھ کے وہ جو بھی معاملات ہیں پاکستان کے لانگ ٹرم, چاہے وہ اکنامکس ہیں, چاہے وہ ٹیررزم ہے, چاہے دوسرے مسائل ہیں, ان سب کے حل کی طرف جا سکتے ہیں. اس طریقے سے جو گورنمنٹ کے اپنے پاؤں جو لڑکھڑا رہے ہیں وہ کوئی فیصلے کرنے سے ہچکچا رہی ہے, کر سکتی نہیں ہے, اور جو کیپبلٹی ان کی سامنے آئی ہے گورننس کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 2 صوبوں میں الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ, تو یہ ساری حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ملک کو اور اس طریقے سے آگے جانے دیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب جہاں سے یہ مسئلہ سارا بگڑا ہے الیکشن آپ کروائیں. ٹھیک ہے پی ڈی ایم کے ہارنے کے چانسز ہار جائیں نا ایک دفعہ تو کیا ہو جائے گا, عمران خان صاحب کو حکومت آنے دیں. اگر عمران صاحب سکسیسفل ہو جاتے تو پاکستان جیتتا ہے, اگر سکسیسفل نہیں ہوتے تو پی ڈی ایم دوبارہ آ سکتی ہے پھر اس میں. رائٹ, سو آپ کا اوپینین آ گیا, لیکن الیکشن سے اسٹیبلٹی ضرور آئے گی. لیکن ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ الیکشن کے ریزلٹس آئے اور اس کے بعد ریزلٹ ماننے سے انکار کر دیا گیا. سو یقیناً ایک ایسا لائحہ عمل بھی ضروری ہے کہ ایسا الیکشن ہو جس کو سب مان بھی لیں. ٹرکی میں الیکشن ہونے والے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا پروسیس کیسے اسموتھلی جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئندہ کے دنوں میں ہم ایسا دیکھیں گے. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ ویری امپورٹنٹ نیوز کمنگ یور وے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاسی صورتحال روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی ہے جس کا اثر پاکستان کی اکانومی پر بھی پڑا ہے. انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ 2 روز میں 6 روپے مہنگا ہو چکا ہے. انٹر بینک میں ہی آج ڈالر 292 روپے پر بند ہوا.
जबकि कल 290 रुपए पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए पर पहुंच चुका है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खदशा जाहिर कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF बेल आउट पैकेज के बगैर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी का मसला दरपेश है। शराइत पूरी ना होने से IMF प्रोग्राम बहाली में मुश्किलात हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर है। रवां माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान कर्जों की अदायगियां वक्त पर कर लेगा, लेकिन जून के बाद पाकिस्तान के कर्ज की अदायगी की फाइनेंसिंग ऑप्शन गैर यकीनी है। मुल्क की इस मखदूर सूरत हाल पर हमने देखा कि हालिया दिनों में अमरीका से ज़ल्म खलीलजाद, ब्रैड शर्मन समेत कई अहम शख्सियात ने तबसरा किया। ये बात भी बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इशूज़ हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपकी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी के साथ भी। जो बयानात हमने देखा खासतौर पर अमरीका से आए, मौजूदा हुकूमत ने इन पर नाराजगी और बरहमगी का भी इजहार किया। ताहम अमरीका से पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार मुसलसल किया जा रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर तबसरा किया कि हम इमरान खान की गिरफ्तारी से आगाह हैं, सियासी जमात की हमायत नहीं करता, बल्कि मगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक में जमहूरी असूलों की हिमायत की जाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मन ने भी ट्वीट किया, मैंने मुतालबा किया है कि इमरान खान की पेशी को बराह रास्त नशर किया जाए ताकि अवाम को इल्म हो कि वो महफूज हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां इस तासुर की नफी करती हैं कि इमरान खान को सिर्फ एक करप्शन मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। जमहूरियत के अंदर इलेक्शन वक्त पर करवाए जाते हैं और जीतने वाले को हुकूमत करने का मौका दिया जाता है। ये ट्वीट कुछ दिन पहले की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान की रिहाई के फैसले पर ब्रैड शर्मन क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल जो सूरत हाल है उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन, हु इज ऑल्सो द सीनियर मेंबर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस कमिटीज, और उनके साथ देंगे डॉक्टर आसिफ महमूद, हु इज अ सीनियर पॉलिटिशियन बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। There is a political turmoil ongoing in Pakistan, and you have spoken about it. You tweeted, as I have said several times in recent months regarding Pakistan, America is dedicated to democracy and rule of law around the world. We stand not with individual politicians, but with human rights and free speech. And you also said that my advisor tells me PTI leaders and workers are being arrested around Pakistan. This would seem inconsistent with the claim that this is just about a corruption case. You were obviously talking about the arrest of former Prime Minister Mr. Imran Khan, which has now been declared illegal by Pakistan Supreme Court, but he is still in Supreme Court's custody even though they have released orders to release him. And ever since your tweet, there have been more arrests of PTI workers and former ministers. How do you look at the situation now? Well, I hope that things remain peaceful in Pakistan. This is not a happy day for Pakistan and its friends around the world. I understand the arrests of those engaged in violence. On the other hand, those who are legally protesting or those who are just sitting in their homes but have been active with the PTI, it seems unusual that they would be arrested simultaneous with what is being billed as a corruption investigation. So overall, this whole issue started when Mr. Imran Khan, the present political turmoil started when Imran Khan was removed from the government through legal way, which was a vote of no confidence. But then there has been a general perception, and Imran Khan, the former Prime Minister, repeatedly said in his speeches also that somehow United States was involved in his removal. Later on, he backtracked and said that that was not the case. It was more of a local issue. How was USA looking at all of his statements? Well, I certainly criticized in Imran Khan's statements that the U.S. was involved. We had hearings in which I think the State Department was quite convincing that we were not involved in that. And I'm glad that Mr. Khan has backtracked from that. I think there are a few elements here in the U.S. government who are just rooting for whichever side they think will be easier for bilateral relations. But I think the majority here in Washington are so dedicated to democracy and human rights that
whoever gets elected in Pakistan through a free system, we will deal with that person. And we've dealt with Mr. Khan, and frankly, when he was in power, I had some criticisms of how Sindhi activists were treated, how Hindu girls, some terrible things happened. And of course, from an American perspective, Dr. Afridi remained unjustly imprisoned before, during, and after Mr. Khan's prime ministership. So, but it's not a matter of who we're going to cut the best bilateral deal with. It's a dedication to elections, democracy, free speech, and peace. And I'm hoping that that ultimately that there are elections, that the ruling of the court is upheld and carried out, and that the people of Pakistan will speak. So it has now been a year of, let's say, very peaceful protests done by PTI ever since they've been voted out of the government. They walked out of the parliament, but they had their government in 2 provinces. And it has been peaceful throughout. It's a 22-year-old party, and there has never been any vandalization witnessed before. Now that the situation has reached where human rights are being violated, it's stop and search. Women have been harassed. Women have been taken in custody just for protesting. There have been peaceful protesters who have been arrested. This is, again, a matter of human rights. What's your opinion on that? Well, I can see why PTI supporters would be particularly enraged at this time, but I'm hoping that everyone acts peacefully and legally. And of course, this happens at a terrible time for Pakistan as a country, because things are not, you've got economic problems, and of course you've got the IMF. Yes. So this is a tough time, a time for peace, and a time for all sides to follow the law and to follow elections. And you rightly mentioned IMF approval is absolutely important for Pakistan. If the funding doesn't come in, experts are fearing that we may go towards a default. How will that be looked at? You understand South Asian politics very well. God forbid if Pakistan goes towards default, because all the experts are saying that there is a glaring chance of that. How will that affect the region? I think that would be terrible if it actually leads to a default, and yet people react to the videos that they've seen, and it's hard for a banker to look at those videos and say that's a safe loan. I'm hoping that the government will follow the law, that those who are against the government will follow the law and be peaceful, and that a deal will be worked out with the IMF. It's possible that next week will be a good week for Pakistan, but things obviously don't look good now. So what will be, what in your opinion is the main reason for the delay in this funding? And what will be a practical time for Pakistan to think that by that time maybe things will be in a better condition? Well, there's negotiations on economic policy. I haven't looked at some of these details recently, so I can't opine on that. But obviously, the rule of law and peace are important to anyone making a loan to Pakistan, and so recent events are certainly not helpful, and a return to normalcy is a very important part of getting that IMF loan. So when you say return to normalcy, will that mean an election, a general election? Well, again, I'm not a scholar on Pakistani law. It's my understanding that the courts have ruled that there should be a Punjabi election very soon, and that the last legal date for an election is nationwide is October. I've asked experts at the State Department to advise me on whether those conclusions are true, but everyone else tells me that they are. And if that's what Pakistani law requires, that's what should happen.
And if you allow me, we will bring Dr. Asif in this debate as well. And if you will pardon me, I will ask the question in Urdu and he can respond it the way he wants to. So, Dr. Asif, इस टर्मोइल पे आपने सुन भी लिया जो ब्रैड शर्मन ने कहा, आपके पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे देख रही है इस तमाम मामले को USA में? Yes, thank you so much, and I do want to respond a little bit in English that I am so thankful and really indebted to Congressman Brad Sherman for standing up for human rights and democracy and helping so many nations globally, and especially taking interest in South Asia and being very helpful in many junctures to Pakistan. And I am really, I don't have words to express that appreciation. पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे है, पाकिस्तानी कम्युनिटी में इस चीज़ पे आपको कह सकता हूँ कि यूनानिमसली 95% प्लस इस चीज़ पे कन्विंस्ड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान एंड peaceful transfer of power, whoever wins the election, is the most important aspect at this time for Pakistan to survive, Pakistan to progress, and Pakistanis, like 250 million Pakistanis, survival too. तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के पास, अथॉरिटीज के पास कोई और चॉइस है बट टू क्विकली मूव ऑन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और उसके बाद चीजें सही जगह पर मूव हो सकती हैं. एक चीज मैं और कह दूं कि लास्ट टाइम जब IMF की ड्यू थी जुलाई में, कांग्रेसमैन शर्मन वाज वेरी काइंड टू वर्क विद मी एंड मेनी अदर्स and also State Department to get that deal done and move Pakistan out of crisis. तो जब एक stability आ जाती है, तो जब हम लोग यहाँ से भी ज़्यादा move कर सकते हैं, pressurize कर सकते हैं कि things are all right, your money is not at risk, and please invest in Pakistan. Pakistan is in a huge market, और पाकिस्तान की हेल्प करना सबके लिए, not only पाकिस्तानीज़ के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान is a integral part of peace. तो ये मेरे ख्याल है कि sentiment ये है कि free and fair election as soon as possible. Right. Congressman Sherman, irrespective, you've rightly said that irrespective of who is in the government, Pakistan and USA have had a long-standing relationship, but it has also seen ups and downs. Where do we see this relationship going at the moment? I think the economic relationship has a good future. There is a tremendous desire among American companies to friendshore, that is to say, to work with the countries other than China. Obviously, India is benefiting from this, Thailand, Malaysia, and I'd like to see Pakistan benefit from it as well. As to the relationship, I do think in Congress, I'm not sure the State Department is all that focused on it. Dr. Afridi's fate is very important to individual Americans. We have long memories, but clearly the relationship will work better if the image that Pakistan has is rule of law, democracy, free expression, peace, and that those who win elections actually get to govern. And the closer Pakistan comes to that, the stronger the political relationship, and perhaps more importantly, your listeners, the stronger the economic relationship. Indeed. Dr. Asif, अभी recently, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी यही तासुर मिलता रहा है कि साउथ एशिया की पीस में पाकिस्तान इंडिया एक बड़ी अहम इक्वेशन है. डॉक्टर आसिफ, बिलावल भुट्टो ने एक पूरा कोशिश की पीस की दोबारा इंडिया जाकर, उसको कैसे देखते हैं आप? अगर आपने देखा होगा तो मैंने ट्वीट भी किया था. I commended Bilawal Bhutto to taking a risk and allowing some people to go to India and basically extend the hand for better relationship and peace. I personally think कि पाकिस्तान और इंडिया की चीजें जो हैं वो very deep seated हैं. In near future it cannot be resolved. Pakistan's biggest concern at this time is पाकिस्तान अपने आप को economically stable करे. मैं आपको ये चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि मेरी स्टेट डिपार्टमेंट में पर्सनली एवरीबॉडी हु इज लिंक्ड विद पाकिस्तान, उनसे मेरी बात हुई है. हर बंदा इज वेरी कीन एंड रियली ट्राइंग टू डू एफर्ट टू डू समथिंग वेयर पाकिस्तान गेट more access to American market and other markets too. Or America realized that कि पाकिस्तान की security जो है that is very important for America. But Pakistan has to do their own part. They are so much involved in some kind of stuff which is not letting them be stable. तो इंडिया से हालात अच्छे ज़रूरी हैं, लेकिन I think इस वक्त फोकस ये करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी चीज़ें बेहतर करे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो, लोगों को 3 वक्त का खाना मिले, नौकरी मिले, और चीज़ें उस सिमत में जाएं जहाँ के पाकिस्तान ओरिजिनली
few decades where Pakistan was, और चीजें बेहतर हो. और वो कोई चीज भी मुमकिन नहीं है जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, गवर्नमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल, ट्रूली बाय पीपल नहीं आती. और उनको एक ट्रेडिशन सेट करना चाहिए कि ये हर 2-3 साल बाद एक टर्म माइल खड़ा ना कर दें, लोगों को काम करने दें. So, Congressman Sherman, there was a general perception that Biden administration in general, and in particular President Biden, were probably not very fond of Imran Khan as Prime Minister. He publicly said many times when he was Prime Minister, Mr. Imran Khan, that he was waiting for a phone call which never came. Irrespective of what has happened in the past, how is Imran Khan being looked at in US think tanks, in different administrations? What is the feedback? There's a portion of opinion in Washington that is rooting for the side that they think will be easier to deal with. And Imran Khan was difficult to deal with as prime minister on bilateral issues. And of course, his accusation that he has stepped back from, that the U.S. was responsible for the vote of no confidence, didn't get him friends in Washington. But I think this is bigger than just our relationship with Pakistan. Our ability to influence the entire world and our ability to have cohesion in the United States depends upon a dedication to democracy, human rights, and the rule of law. And it's up to the people of Pakistan to choose their leaders under a fair system. And if that leader doesn't cut this deal or that deal with us, that's a reflection of Pakistani voters. So I think the majority opinion here is for democracy, peace, and the rule of law, and let the cards go as they do. And of course, I've talked personally with Imran Khan just in the last week or two, and he's assured me that he is not anti-American in any way, and looks forward to good relations. So, again, this is not a situation where the United States is for this party or that party. There will be elections in our countries that are our friends around the world, and sometimes this person gets elected, sometimes that person gets elected. What's important is that there are elections and that they're fair. Indeed. Congressman Brad Sherman and Dr. Asif, thank you so much for giving us time. अहम बातें हमने पूछी, उसके जवाबात भी हमें खुलकर मिले. Do take care of yourself. Allah Hafiz.